ابھی آپ کو فیصلہ آباد لیے چلیں گے جہاں نون لیگ کی ترجمان عظما بخاری اس وقت پریس کانفرنس کریں گے. گھر کوئی فوتگی ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے اور بلایا جاتا ہے جو ہے وہ سلطنت عمرانیہ بادشاہ سلامت کے سامنے، آئیے آ کے تعزیت لے لیں. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے لوگ چلے بھی جاتے ہیں، لوگ اس سے تعزیت لینے چلے بھی جاتے ہیں. اور وہ جو والد صاحب ہیں ضلع شاہ کے، ان کا بھی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا. ان کا ایک ویڈیو بیان بھی میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا تھا، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کو خدا یاد آ گیا، ان کو موت یاد ہے. عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو موت یاد نہیں ہے. جو لوگوں کی لاشوں کا تماشا بناتے ہیں، جو قتل کے اوپر سودے بازی کرتے ہیں، جو گدھ کی طرح جو ہے وہ لاشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور پھر مجھے یہ تمام چیزیں دیکھ کر وہ فیصل واڈا کا وہ بھی یاد آیا، جو ان کا بہت بلو آئی چائلڈ تھا، ان کا کور کمیٹی کا ممبر تھا، سارے فتنہ پروگرام اس کے سامنے ہی بنتے تھے. اس نے بتایا تھا کہ عمران خان کا لاشیں اکٹھی کرنے کا پروگرام ہے. وہ لاشیں اس کو جو ہے وہ لانگ مارچ میں بھی ملی. وہ لانگ مارچ میں جو واقعی جن لوگوں کی لاشیں گری، جن کے نقصان ہوئے، یہ انہی کو تکلیف ہے. یہ ضلع شاہ کی فیملی کو تکلیف ہے، عمران خان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. یاسمین راشد تو وہ جو لاش کا سودا کرنے بیٹھی تھی اور اس نے جو ہے اس کے اوپر سیاست کرنے کا پورا ایک ڈرامہ رچایا، ان کو کیا تکلیف ہے. معظم جو ہے جو وزیر آباد میں جس کو پولیس جو اس کی عمران خان کے گارڈ کی جو بڑے بور کی گولی جس کو لگی، اس کو جو ہے وہ اس کی فیملی کو پتا ہے. لیکن اس شخص کی سیاست کے لیے آخر اس کے تخت کے نیچے کتنی لاشیں بچھانی پڑیں گی کہ اس کو ٹھنڈ اور سکون پڑ جائے. اور یہ آدمی جو ہے اس کے پاس کیونکہ اب لوگوں کو کچھ کہنے کو بتانے کو نہیں ہے، اپنا وہ جو اس کا لیڈر اور گیدڑ کا فرق ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. جس طرح چوہے کی طرح رانا ثناء اللہ سے چھپ کے یہ زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر یہ ابھی بھی اس کا پروگرام یہ ہے کہ لاشیں گرے، خون بہا جائے. اور میں اپنے پاکستانی قوم کی مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے، کیوں مرے کوئی عمران خان کے لیے. عمران خان کے خود کے بچے تو باہر بیٹھے ہیں، وہ خود باہر نہیں نکلتا. اور میں نے وہ بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ مختلف کلپس دیکھے جس کے اندر ان کے ورکرز جو ہیں وہ رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم مارے کھا رہے تھے، ہمارا لیڈر کوئی باہر کیوں نہیں نکلا. عمران خان تو چلے ابھی اس کا پلاسٹر نہیں اترا، وہ 5 مہینے سے پلاسٹر چڑھا کے بیٹھا ہے. حالانکہ جو زخم کی نوعیت ہے، میں کرمنل لائر ہوں، جو زخم کی نوعیت ہے اس کے اوپر پلاسٹر چڑھ ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نہیں چڑھ سکتا. جو ان کو زخم انہوں نے دکھائے خود، بائی دا وے زخموں کی نمائش انہوں نے خود کی تھی، انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی تھی. وہ زخم اس نوعیت کے ہیں ہی نہیں جن پہ پلاسٹر چڑھایا جائے. چلے جی چڑھا لیا انہوں نے پلاسٹر، وہ پلاسٹر ان کا اتر نہیں رہا. باقی جو ہیں جو آپ کو بڑے ترم خان لگتے ہیں، جو بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ سارے لیڈر جو ہے وہ عام آدمی کو جو ہے ورکر کو مار کھانے کے لیے بات چھوٹی تھی. ورکر کیوں کھا رہے ہیں مار اس آدمی کے لیے؟ اس نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا، اس ملک کی سیاست کو جو ہے وہ زہر آلود کر دیا. پاکستان کی اخلاقیات، بچوں کی اخلاقیات کو زہر آلود کر دیا. پاکستان کی معیشت کو زہر آلود کر دیا. آج ہر بندہ روٹی سے آوازار ہے، ہر بندہ جو ہے وہ معاشی حالات کا شکار ہے. اور وہ پھر ڈھٹائی کے ساتھ پوچھتا ہے، اس حکومت سے پوچھتا ہے کہ معاشی حالات کا جواب وہ دے گی، وہ حکومت جو تمہارے کیے ہوئے گند کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں دوبارہ ضلع شاہ کی فیملی سے، ان کے خاندان سے بھرپور اظہار تعزیت کرنا چاہتی ہوں. اور میں یہ ایک فوڈ آف تھاٹ اپنی قوم کے ان ینگسٹرز کے لیے جو عمران خان کی محبت میں شاید اتنے پاگل اور دیوانے ہو گئے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ شخص ان کا استعمال کر رہا ہے. وہ خواتین جن کے بارے میں خود اب یہ خاتون لیڈر ہے یاسمین راشد، اور وہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے بیٹھی رہنے تو، ہم کون سا کسی کے ذمہ دار ہیں، رونق میلہ لگا رہنا چاہیے باہر. اب یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر یاسمین راشد کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یاسمین راشد بہت تیزی سے جو ہے وہ عمران خان کے رنگ میں رنگی گئی ہیں. وہ آپ کو یاد ہے آڈیو جو ہے غلام محمود ڈوگر کا آڈیو ہو، جس کے اندر سپریم کورٹ میں 6.5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سی سی پی او کو کہہ رہی ہے فوراً آ جائیں، عمران خان کو جو ہے وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس کی آڈیو ہو، اس میں ان کا ذکر ہو جاتا ہے. اس کے بعد نوشین حامد کے ساتھ جو میں نے بتایا کہ خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ ایک گندی پلاننگ ہو، یاسمین راشد کا ذکر نکل کے آتا ہے. اور اس کے بعد اب جب ایک جو انسیڈنٹ ہوا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس ایکسیڈنٹ کو جو ہے وہ اپنی گندی اور گھنونی سیاست کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں یاسمین راشد کا نام آ رہا ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آج شرم آ رہی ہے کہ یاسمین راشد ایک عورت ہے. آج مجھے شرم آ رہی ہے یہ دیکھ کے کہ سنا تھا عورتیں بہت
جو ہے وہ درد دل رکھتی ہیں. عورتوں کے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں. لاشیں جو ہیں وہ عورتیں جو ہے وہ اس کے اوپر ان کو تکلیف ہوتی ہے. پتہ نہیں کس طرح کی عورت ہے, یا شاید وہ کسائی ہو چکی ہے اتنی بڑی کہ اس کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کی نہ اخلاقیات یاد ہے, نہ ان کو اپنا چٹا چاٹا یاد ہے, نہ ان کو جو ہے یہ خیال ہے کہ آپ لاشوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے لیڈر کی عمارت کھڑی کر رہی ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی اس انسیڈنٹ کے پیچھے جو لوگ ملوث ہیں اس کے اوپر اچھی بات ہے کہ نگران حکومت جو ہے اس نے پورا اس کیس کو پرسو کیا ہے. آئی جی صاحب اور پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہا ہے, اور جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو جو ہے ان کو کیفرے کے دار تک پہنچانا چاہیے. اور آج آخری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں, جو یہ تمام جب یہ بات پنجاب پولیس کی طرف سے آئی کہ یہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا جس میں ذلے شاہ مارا گیا, تو بہت سارے ہمارے جو صحافی بھائی ہیں, بہت سارے ٹائیگر صحافی بھی ہیں جو جن کو یہ سوال, انہوں نے کہا جی پھر بتائیں نا اگر ایکسیڈنٹ ہے تو عمران خان کے اوپر 302 کا پرچہ کیسے بنتا ہے. عمران خان کے اوپر 302 کا پرچہ بنتا ہے کیونکہ اس نے یہ جو تمام باہر پورا ڈرامہ سٹیج کرایا, جس طرح سے اس نے اس لاش کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا, جس طرح سے اس لاش کے اوپر جو ہے وہ اس نے وفاقی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو اس کو ملوث کرنے کی کوشش کی, یہ اٹ سیلف جو ہے وہ قتل میں جو ہے اعانت کرنے کا جرم ہے. اور اس کے اوپر عمران خان کو, یاسمین راشد کو اور جو بھی اس کے اندر انوالو ہے ان کو شامل تفتیش ہونا چاہیے, اور جو لواحقین ہیں ان کو اس کے اوپر انصاف جو ہے وہ فوری طور پر ضرور ملنا بھی چاہیے اور ملتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. بہت شکریہ جی. بہت اچھی بات ہے, ایک اچھا شکریہ ہے. دوسری میم آپ سے یہ بات ہے کہ ٹوڈے وی آر پاسنگ تھرو ویری اکنامک کرنچ, اور اس میں عام آدمی کا ملک ہم نہیں چاہتے کہ ملک ڈیفالٹ کرے, لیکن میم آپ فار فائنل انفارمیشن ایک عام آدمی ڈیفالٹ تک ہوتا ہے, اس کے کیا لاہم ہے. باقی ہم نے بات کی سیاسی ورکر کی, یہ بدال ذلے شاہ یا اس کا فیصلہ ہوگا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہے یا اس کا پولیس ٹارچر میں کچھ رپورٹ بھی آتی ہے, وہ کیا کچھ ہوگا, یہ تو آنے والا ہمارے جس طرح ہمارے آئیڈیا سیاست نہیں ہے اس طرح ایک سیاسی ورکر کا مستقبل بھی نہیں ہے. اس کے بعد میں دیکھیے اب 2-3 مختلف باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں, میں کوشش کروں گی کہ تھوڑے بات کر سکیں. پہلے تو جہاں تک معاشی حالات کی بات ہے تو پیارے بھائی یہ 4 سال کا عذاب ہے جو عمران خان نے اس ملک پہ ڈالا, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم عوامی نمائندے جو ہیں ہمیں احساس نہیں ہے کہ عوام کی حالت کیا ہے؟ بالکل احساس ہے. پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ میری حکومت نے نہیں کیا ہوا, یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے عمران خان نے کیا. اور مجھے چھوڑ دیں, شوکت ترین کے وہ کلپس نکال کے دیکھ لیں, جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ کر کے آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ پیٹرولیم لیوی مجھے 50 روپے پہ لے کے جانی ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ بجلی کا جو پر یونٹ ہے ہمیں 36 روپے یونٹ پہ لے کے جانا ہے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر. اور آج بھی اتنا کچھ کرنے کے باوجود 170 ارب کے ٹیکس لگانے کے باوجود آئی ایم ایف جو ہے وہ چونکہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی, وہ عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑا, پاکستان کی ریاست کو فرق پڑا. اور اس وقت پاکستان کی ریاست کے ساتھ وہ معاہدہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہچکچا رہے ہیں, لیکن بہت جلد انشاءاللہ کسی بھی وقت جو ہے وہ معاہدے کی خبر آ جائے گی. لیکن یہ ایک مشکل ٹائم ہے, یہ بہت مشکل ٹائم ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور ہم سے زیادہ اس کا احساس کسی کو نہیں, کیونکہ ہم نے ووٹ لینے ہوتے ہیں, ہم نے عوام کو جواب دے ہونا ہوتا ہے, ہر گلی محلے میں ہوتے ہیں, ہر بندے کو جواب دے ہوتے ہیں. لیکن عام آدمی کو یہ پتا ہے کہ ان حالات کے ذمہ دار شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے, ان حالات کے ذمہ دار عمران خان ہے. اور یہ معاہدہ جون میں ختم ہوگا, یہ عمران خان کا کیا ہوا معاہدہ ہے. اسحاق ڈار صاحب نے جو معاہدہ میاں نواز شریف کی حکومت نے کیا تھا 2016 میں, اس کو بڑے احسن طریقے سے ختم کیا تھا. ہم نے آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ دیا تھا اپنے دور حکومت کے اندر. اب یہ جو سیاپا عمران خان نے ڈالا ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک تحقیقات کی بات ہے, دیکھیے تحقیقات ہوا میں بات نہیں ہو رہی. اگر آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کال ریکارڈ موجود ہے, اگر اس کی فورینزک ہو جاتی ہے جو یقیناً ہو جائے گی, یاسمین راشد کا اس کے اندر اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور یاسمین راشد کہہ رہی ہے کہ تسی زمان پارک آ جاؤ, اور اس کے بعد ایک نیریٹو پلان ہو رہا ہے,
تو اس میں مزید تو کسی ثبوت کی ضرورت رہ نہیں جاتی، اور یقیناً یہ تمام اس کیس کو جوڈیشری کے پاس ہی جانا ہوتا ہے. عدالتیں ہی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر سزا جو ہے وہ اناؤنس کرنی ہے، عدالت کے اندر ہی اس کا جو ہے وہ ٹرائل ہوگا. سو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا پھر سے پاکستان کو عمران خان کے ایک اور جھوٹ اور فتنے کی زد میں گرنے سے. اور پولیس نے جو ہے وہ میں پولیس کی کوئی نمائندہ نہیں ہوں، نہ میں پولیس کو یہاں ڈیفینڈ کروں گی، لیکن اگر پولیس کے ساتھ ایک پولیس کو ٹریپ میں لایا جا رہا تھا اور انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ اگر اس کو پکڑ لیا ہے تو پھر ہمیں اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. جی یہ پولیس تماشے کا کھیل عمران خان کے ساتھ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب وہ اقتدار میں تھا تو وہ تو آپ کے لیڈروں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتا تھا، آپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کر لیتا تھا. یہ پولیس تماشے کا کھیل کب ختم ہوگا؟ کب آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے؟ بھائی آپ اوکھا سوال پوچھ لیا آپ نے مجھ سے، یہ میرے بس میں نہیں ہے جی. یہ جو سٹے آرڈر دیتے ہیں، جن کا وہ بھی لاڈلا ہے، جس کو گھر بیٹھ کے ضمانت مل جاتی ہے، جس کو جو ہے وہ عدالتیں پوچھتی ہیں پلیز بتا دیں عمران خان صاحب کب آئیں گے، وہ رات تک عدالت جو ہے انتظار کرتی ہے. ایکچولی ضمانت عمران خان کو نہیں مل رہی ہوتی، عمران خان جو ہے وہ عدالتوں کو ضمانتیں دیتا ہے اور وہ بیٹھ کر جو ہے وہ طے کرتا ہے عمران خان کس دن تشریف لائیں گے. وہ تشریف لائے نہ لائے فرق نہیں پڑتا. اور لیکن یہ ہے کہ عمران خان نے جو کیا ہے اس کو سیاسی انتقام کے پردے کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے. دیکھیے اگر رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی کیس ہوتا، کوئی جینوئن کیس ہوتا تو پھر فیک ہیروئن ڈال کے اس کے اوپر جو ہے وہ کیس نہ بنایا جاتا. عمران خان کے اوپر فارن فنڈنگ کا کیس ایک فیکٹ ہے، موجود ہے، عدالتیں اس کو ضمانت پہ ضمانت دے رہی ہیں. یہ وہ لاڈلا ہے جس کو کسی ادارے کے سامنے تفتیش کے لیے پیش بھی نہیں ہونے دیا جا رہا. فارن فنڈنگ کے لیے تحقیقات کے لیے پوچھتے ہیں، بلاتے ہیں، وہ نہیں جاتا. اس کو جو ہے یہ سائفر کی تحقیقات اتنا بڑا تماشا کیا ملک کے ساتھ اور اب یوٹرن لے لیا بڑی آسانی سے بیٹھ کے، وہ ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں. امریکہ نے نہیں کیا تھا، ابھی پہلے اس کو یہی سمجھ نہیں آتا کہ وہ باجوہ نے کیا تھا، امریکہ نے کیا تھا، ڈونلڈ لو نے کیا تھا، زرداری نے کیا تھا، یا پھر اب محسن نقوی نے کیا تھا. سو وہ بڑی کنوینئنٹلی ملک کے ساتھ کھیلتا ہے. جیسے میں نے آپ کے سوال میں بھی کہا، معیشت کے ساتھ بھی اس نے کھیلا، لیکن اس سے جو ہے وہ جواب چونکہ عدالتوں کے تھرو لیے جاتے ہیں. اگر میرے بس میں ہونا ذاتی طور پہ جواب لینا، یہ رانا صاحب کے بس میں ہو تو ہم جواب لے چکے ہوتے. جی پیارے بھائی، اگر ایسا ورکر کنونشن آپ نے پہلے کسی اور جماعت کا دیکھا ہے تو بتا دیں. یہ جلسہ نہیں تھا، ورکر کنونشن تھا اور سڑکوں تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کو نظر نہیں آئے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. آپ رائے، مجھے آپ کی رائے کا احترام ہے. جی 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 میں نے پہلے جو بات کرتے ہوئے جس بات کا ذکر کیا کہ دیکھیے حکومت جو ہے وہ جواب مانگ سکتی ہے جو بھی. اب دیکھیے توشہ خانہ کے اوپر ان پر فرد جرم عائد ہونی ہے. پچھلے 4 مہینے سے وہ ججمنٹ پر ججمنٹ لے رہے ہیں اور وہ عدالت میں پیش ہونا مناسب نہیں سمجھتے. اور اگر پیش ہو ہی جائے غلطی سے تو وہ گنڈوں کے ساتھ، مسلح افراد کے ساتھ جو ہے وہ جاتے ہیں پیشی کے لیے. لیکن اس کے اوپر بھی عدالتوں کو فرق نہیں پڑتا. جوڈیشل کمپلیکس کے شیشے ٹوٹے، کسی کو فرق نہیں پڑا، جج صاحب کو فرق نہیں پڑا. جو پولیس والوں کی وردیاں پھاڑی، جو گاڑیوں کو توڑا گیا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. اگر تو یہ طاقت دکھانے کا اگر پاکستان میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اب فیصلے طاقت دکھا کے ہوں گے، تو پھر یہ ریسٹ ایشور کرے کہ ہمارے لیڈروں کے اوپر بھی جب بھی ہم سے غلطیاں ہوئی، میں سمجھتی ہوں، میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں بھی لے کے جانا چاہیے تھا 5-10 ہزار بندہ، کہ ہمارے لیے کیا مشکل تھا، ہم بھی جا کے عدالتوں پہ دعویٰ بولتے، ہمیں بھی ایسے انصاف مل جاتا. لیکن یہ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے پاکستان کے جوڈیشل نظام کے لیے کہ ایک شخص پاکستان کے ہر نظام سے ماورا کیوں ہے، اس کو کیوں کسی سوال کا جواب دینے کے لیے جواب دہ نہیں کیا جاتا، اور اس کی معاونت کرنے کے لیے، اس کی سہولت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ ہر ادارے سے نکل آتے ہیں. کے بعد مہنگائی میں ہو گئی، مہنگائی بھی نہیں، مزدور مر گیا، غریب مر گیا، فیصلہ آباد کی انڈسٹری مجھے معلوم روزگار ہے، معلوم ڈکیتیاں، چوریاں، جسم فروشی، یا فیصلہ آباد عام. جی کب تک سلسلہ چلے گا؟ یہ سیاسی کسی کو بھی
فیصلہ کو سیاست نہیں چاہیے، روٹی چاہیے. مولانا صاحب کا آدمی اسی فکر ہے کہ دور میں سب معاملات ٹھیک تھے. پیٹرول 150 روپے تھا، گھی 350 روپے تھا، 680 روپے ہو گیا، 272 روپے پیٹرول ہے. تو کیا کرے گی آپ کی عوام؟ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ مہنگائی سے کب. اور اس وقت گورنر کے پی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. امید ہے ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری صاحب اس کے دیگر عملہ محنت کر رہے ہیں. یہ آج بھی اس کی ایک کڑی ہے. میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا کہ چونکہ آپ ہی ان کی اس آج کا جو یہ نمائش ہے اس کو عوام تک تشریح کرنے کے لیے، اس ملک کو مزید ترقی دینے کے لیے، اس ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ نے بھی رول ادا کرنا ہے. میں اٹلی کے اور دیگر ڈونرز کے جس نے یہ جو آر ٹی ایس بٹھا کے پاکستان کا بیڑا گرک کیا گیا، اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو پیارے بھائی 6% کے اوپر جی ڈی پی میری دور حکومت میں، میری پارٹی کی دور حکومت میں تھا. اس کا سوال کیجئے مجھ سے یہ سوال کیجئے کہ میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو فیصل آباد کی چیمبرز کے اندر آ کر کیا جو بجلی کے اوپر ریلیف، کیا گیس، جب ہم آئے تھے 2013 میں گیس نہیں تھی، بجلی نہیں تھی. یہ میری لیڈرشپ ہے جس نے گیس کے ٹرمینل لگائے، جس نے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، جس نے پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو، صرف اگر یہ کہوں کیونکہ آپ کا تعلق زیادہ ٹیکسٹائل سے ہے، ٹیکسٹائل کے حوالے سے ایک پورا پیکج اناؤنس کیا گیا تھا جس سے کے بعد ٹیکسٹائل نے ترقی کی، ٹیکسٹائل بوم پہ جا رہا تھا. لیکن جو 4 سال کا جو ایک جملہ صرف جو 4 سال کی اس نے جو غفلت کی، اور میں نہیں کہتی، شوکت ترین نے کہا، شوکت ترین کو آخری وزیر خزانہ تھا، شوکت ترین نے کہا میرے آنے سے پہلے عمران خان کی کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی، اور جب معاشی پالیسی نہیں تھی تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت عرصہ تک بھگتنے پڑتے ہیں. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت تکلیف ہے، میں نے جیسے آپ سے کہا آپ کو تکلیف ہے، آپ یقیناً آپ صحافی ہیں، آپ اس کو، لیکن میں عوامی نمائندہ ہوں، میں نے عوام کو، میں نے ان کو سہولت دینے کا وعدہ کیا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو کہ ہمارے ہاتھ میں ابھی نہیں ہیں، لیکن اگر اگست 2023 کے بعد جنرل الیکشن کے اندر عوام اپنے جو ہے اس کا فیصلہ اگر اس دفعہ ٹھیک کر دیا اور اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے اٹھا کے باہر پھینک دیا تو انشاءاللہ 2013 میں بھی حالات بہت برے تھے، ہم نے ٹھیک کیے تھے، انشاءاللہ اب بھی کریں گے. دیکھیے بھائی، وہ تو چاہتا ہے نا لاشیں، جیسے میں نے آپ سے کہا، اس کا تو ایجنڈا ہے کہ کوئی لڑائی ہو، کوئی فساد ہو، مجھے لاشیں ملے اور میں وہ لاشیں بیچوں. اور جو میں نے جیسے پہلے کہا، ہم وہ نہیں چاہتے. ہم ریاست ہیں اور ریاست کے اندر جو ریاست کی رٹ کے برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال کو بھی مینج کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب اس نے گنڈے اگر زمان پارک میں پالے ہوئے ہیں، عورتوں اور بچوں کی شاہ کی فیملی کو تکلیف ہے، انہیں کوئی احساس نہیں. عمران خان اور یاسمین راشد کو شانتیش کر کے فوری انصاف کو یقینی بنانا چاہیے. عظمہ بخاری اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. یہ تھی نیوزن تازہ ترین.